میں ایک 40 سالہ خاتون ہوں۔ میری زندگی اپنے 2 جوان بیٹوں اور ایک اکلوتی بیٹی کے گرد گھومتی ہے۔ میری بیٹی جس کا نام شازیہ ہے میری آنکھوں کا تارا ہے۔ میں نے اسے بڑے ناز و نام سے پالا ہے۔ اس کی ہر خوشی کے لیے میں نے اپنی جان تک قربان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شازیہ کی شادی کو صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ جب اس کا رشتہ آیا تو میں نے اپنے داماد عرفان کو پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ باقی باتیں میرے شوہر اسلام اور دیور ناصر نے دیکھ لیں اور سب راضی ہو گئے۔ خیر، شازیہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب وہ میکے آتی تو اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ ابتدائی چند مہینے بہت اچھے گزرے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ عرفان کا رویہ بدلنے لگا۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ شروع میں نے سمجھا کہ شاید کوئی معمولی بات ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر خاموش نہ رہ سکی، اس لیے میں نے عرفان کو گھر بلایا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اسلام بیمار تھے اور اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ میرے بیٹے دفتر میں تھے۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ جب عرفان آیا تو میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا اور سیدھا بات پر آ گئی۔ میں نے کہا، بیٹا، تمہارا رویہ شازیہ کے ساتھ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ عرفان نے میری طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے ایسی بات کہی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولا، سچ تو یہ ہے کہ میں نے شازیہ سے شادی آپ کی وجہ سے کی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے آپ پسند تھیں، لیکن ظاہر ہے آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں۔ میں نے شازیہ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ کے قریب رہ سکوں۔ میں گمسم بیٹھی رہی۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے رک گیا تھا۔ عرفان نے بات آگے بڑھائی اور کہا، مجھے شازیہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر آپ مجھے نہ ملیں تو یاد رکھیں، میرا اور شازیہ کا تعلق صرف نام کا رہ جائے گا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، یہ غلط ہے، میں تمہاری ساس ہوں۔ مگر وہ ہنس کر بولا، آپ ایک عورت بھی ہیں اور میرا دل رشتوں سے آزاد ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ہمارے گھر سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں ڈوب گئی۔ ایک طرف بیٹی کی خوشی اور گھر کا سوال تھا، دوسری طرف یہ عجیب شرط، لیکن اس کی باتوں میں جو ضد اور ارادہ تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ میں کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی، سوچتی رہی کہ میں یہ کیا سن رہی ہوں۔ وہ داماد جس پر میں نے بھروسہ کیا، جو میری بیٹی کا شوہر ہے، وہ مجھ سے ایسی بات کہہ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ناقابل معافی ہے، لیکن میرا دماغ شازیہ کی آنکھوں میں بہتے آنسو دکھا رہا تھا۔ عرفان کی دھمکی صاف تھی، اگر میں اس کی بات نہ مانی تو وہ شازیہ سے دور ہو جائے گا اور میرے گھر اور بیٹی کا گھر بکھر جائے گا۔ شام ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں برسوں سے ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسلام کی بیماری نے گھر کی رونق ختم کر دی تھی۔ میں ایک عورت تھی، میرے بھی جذبات تھے، لیکن میں نے کبھی ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ عرفان کی بات پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن کہیں اندر ایک خلا بھی جاگ رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو سمجھایا اور باورچی خانے میں جا کر شازیہ کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اتنا کہ سالن بناتے ہوئے وہ باہر گر رہا تھا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ عرفان کا چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا، خاص طور پر اس کی وہ بات کی، میں نے یہ شادی آپ کے لیے کی۔ اگلے 2 دن میں نے اس معاملے پر کسی سے بات نہیں کی۔ یہ ایسی بات تھی کہ اگر کوئی سن لیتا تو نہ صرف میرا بلکہ شازیہ کا گھر بھی اجڑ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ مجھے اکیلے کرنا ہے۔ 3 دن بعد شام کے وقت میں نے خود عرفان کو فون کیا۔ میری آواز میں وہ شرم تھی جو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔
मैंने गहरा सांस लिया और कहा, मैंने बहुत सोचा। शाजिया की खुशी और घर की खातिर मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सब सिर्फ एक बार होगा। इसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसा रवैया रखोगे। वो जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, अब फिक्र न करें, जब वजह बदल जाएगी तो मेरा रवैया खुद बखुद बदल जाएगा। मैंने फोन बंद किया, लेकिन मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अगली सुबह में देर तक बस्तर पर लेटी रही। ज़हन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूं। लेकिन जब शाजिया का मासूम चेहरा और उसकी नम आंखें याद आते तो मैं दिल सख्त कर लेती। दोपहर को इरफान का फोन आया। इसने कहा, कल शाजिया अपनी सहेलियों के साथ पकनक पर जा रही है। सुबह 11 बजे निकलेगी और शाम को वापस आएगी। मैं घर पर अकेला हूं, आप आ सकती हैं? उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। ये वो लम्हा था जिसकी तरफ मैं कई दिनों से बढ़ रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जैसे ही